آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ایک تاریخی فیصلہ دے دیا ہے. اس کے لیے پاکستان الیکشن سپریم کورٹ نے تو این آر او پہ بھی تاریخی فیصلہ دیا تھا, اس کے بعد کیا؟ نہیں, یہ تو بڑا ایک جنون کیس آ گیا نا, زیر ڈگری کا معاملہ آ گیا ہے. تو پاکستان الیکشن کمیشن کی جو موجودہ قیادت ہے بڑی غیر جانبدار ہے. اس کے بارے میں انہوں نے اب کارروائی شروع کر دینی ہوگی اس آرڈر کی روشنی میں. اچھا ہو گیا فیصلہ. لیکن اب جو معاملہ کیا ہو گیا, اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اب 162 کے نام آ رہے ہیں, اور بعض جگہ یہ آ رہا ہے کہ بعض ایک ایسا صوبہ بھی ہے جن کی آدھی سے زیادہ جو ہے نشستیں خطرے میں پڑ گئی ہیں. آج کی اخباراتی خبریں بھی ہیں. اب یہ سسٹم ایسا بڑھ رہا ہے, اب تمام سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ جہاں جہاں ان کے نمائندے آ رہے ہیں, جہاں آپ نے نام پڑھ کے سنا دیے ہیں, تو غور کریں, فیصلہ کریں, اور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اب ایکشن لینا پڑے گا. اگر 50% سے زائد قومی و صوبائی اسمبلی میں نشستیں جاری قرار دے دی گئیں تو پھر اس سسٹم کو آپ کے خیال سے 51% ہو سکتا ہے, یہ تقریباً 30% بھی ہو جائے تب بھی خطرہ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ کتنے پرسنٹ ہے کہ کتنے پرسنٹ اندازہ تو ہوگا. بالکل دیکھیں جو ریکارڈ گیا ہوا ہے, یہ جب تک ان کا آفیشیل میرے پاس نہیں آ جاتا تو اس وقت تک میں اپنی کوئی آرا قائم نہیں کر سکتا. جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئے گا, لوگوں کے سامنے آئے گا کہ یہ لوگوں نے کیا ہوا ہے, اگر آپ کی یہ تعلیمی ڈگری آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ دیکھیں پیچھے ایک پی ایم ایل این کے آدمی کی, ہمارے ایم پی اے کی آئی, ہم نے اس کو بالکل پبلکلی اس کو اوپن کیا. اس میں کوئی ہماری کوئی نیت میں فطور ہوتا تو ہم اس کو انڈر ٹیبل کر دیتے کہ جی ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہمارے اینڈ سے بالکل توقع نہ رکھے. ہم اس وقت کراس دا بورڈ بیٹھے ہیں, میں کسی پارٹی کا نمائندہ نہیں بن کے بیٹھا ہے. ہم اسٹینڈنگ کمیٹی میں تمام اراکین پارلیمنٹ ہوتے ہیں, وہ تمام ایک فیملی کی طرح ہم اپنا ورک کرتے ہیں, وہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہ 3 نام اور بتا دیتے ہیں جو کہ یہاں پر ہیں. مسٹر ظفر ذوالقرنین ساہی, ایچ ایس ایس سی کا انہوں نے دیا ہوا ہے, جو کہ آف کورس بی اے کی ڈگری نہیں ہے. اس کے ساتھ صفدر محمد حسین ڈوگر صاحب, انہوں نے کوئی بار کاؤنسل سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے, اور ساتھ میں ڈاکٹر فائزہ اصغر ہے جنہوں نے پھر پی ایم ڈی سی دیا ہوا ہے. پی ایم ڈی سی کے بارے میں فریہ اس میں ایک کریکشن کرتا جاؤں. شرط یہ تھی کہ بی اے کی ڈگری دینی ہے. آپ نے چاہے ایم اے کیا ہے, ایم ایس سی کیا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں تھا. جو شرط تھی مجھے کریکٹ کریں گے یہ کہ بی اے ڈگری اور وہی ہونا چاہیے, اور وہ ایسا نہیں ہوا. کتنے کیسز میں ہم نے دیکھ لیا. مزید بات کریں گے. آپ نے دیکھ لیا ہم نے ایک جعلی ڈگری جس پہ ہمیں شک ہے وہ بھی آپ کو دکھائی تھی, اس کے بارے میں بھی ضرور پوائنٹ آف ویو لیں گے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ای میل کر سکتے ہیں ہمیں ICICNBCPakistan.com پہ, اور آپ ہمیں ٹیلی فون کال کے ساتھ بھی لاسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. دیکھتے رہے اسلام آباد سے. جھوٹی ڈگریز کی ہم بات کریں, ان جھوٹے وعدوں کی جو لوگ کرتے ہیں, جھوٹی ڈگریز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. عابد, جو اس کے بارے میں کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا جاتا ہے, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جھوٹی ڈگری کے باوجود لوگ ان کو پھر الیکٹ کر لیتے ہیں, وہی لوگ پھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو کس طرح افیکٹ کرے گا یہ فیصلہ؟ دیکھیں جی, چینج آ رہی ہے معاشرے میں آہستہ آہستہ, اویئرنیس آئے گی اور پارٹیز ڈیسیجنز آتے ہیں. اور جس طرح ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے کلیئر کٹ ڈیسیجن دیا ہے کہ کسی کی بھی جعلی ڈگری ثابت ہوگی تو اس جھوٹے شخص کو پی ایم ایل این ٹکٹ نہیں دے گی. تو میں کہتا ہوں یہ بہت ایک بڑا جسچر ہے بڑی پارٹی کی طرف سے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اب جو سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ڈیسیجن ہے, اور اس سے جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ ہوگا. جو 2 نمبریاں اس وقت پریشر رائز کیا ہوا یونیورسٹیز کو, وائس چانسلرز کو, ان کے جو عملہ ہے ان کو انڈر پریشر کیا ہے, وہ تمام انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ہم ایک رول ماڈل ہیں, ہم پبلک پراپرٹی ہے. ہمارے اینڈ سے دیکھیں ہمارے نیبر ہیں, ان میں بھی اس ڈیموکریسی کو چلنے دیا گیا, اور جو سیاستدان غلط تھے ان کو آہستہ آہستہ لوگوں نے کارنر کر دیا ہے. تو یہی انشاءاللہ تعالی ہم سسٹم پاکستان میں چاہتے ہیں. جب پہلے ہم اپنے پارلیمنٹ کو جب ساون کہتے ہیں
تو اس کی سوورنٹی اسی میں آتی ہے کہ جس میں ہماری کریڈیبلٹی آن سٹیک نہ ہو، ہماری کریڈیبلٹی پر لوگ اس پر پراؤڈ فیل کریں. یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں چور کہیں، لوگ ہمیں ڈاکو کہیں، لوگ ہمیں کمیشن مافیا کہیں. تو ہمیں اس کے لیے ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. ہمیں ایز اے رول ماڈل اپنے وقار میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں اس میں بات سن لیں. تھوڑا سا لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اپنا میسج پلیز شارٹ اینڈ کوئک رکھیے گا. صرف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جائز ڈگریز کے بارے میں یا ہم نے جو ابھی آپ کو ایک ڈگری دکھائی ہے اس کے بارے میں جو کہنا ہو وہی بات کیجیے گا. ہم کالز بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے جیسے کس سے بات ہوتی ہے. جی بولیے گا. جی السلام علیکم میڈم. ایوب صاحب کراچی سے. وعلیکم السلام. جی میڈم میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈگری کا جو مسئلہ ہے، آپ یقین کریں کہ میرا بیٹا جب یہ پروگرام دیکھتا ہے نا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ابو یہ لوگ کیا ہے، یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اوٹ اٹھاتے ہیں، اور یہ لوگ اگر ایسی حرکت کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں یہ بڑے بڑے جو پولیس آفیسر لگے، انجینئر لگے، یہ تو سب اس سے بھی زیادہ جعلی ہوں گے. دوسری بات یہ ڈگری کا مسئلہ بھی ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میڈم، اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے ایک لسٹ نکالی ہے جس میں یہ 100 ارکان ایسے ہیں جن کے $1 ارب باہر پڑے ہوئے. 1 ارب ڈالر ان کے 100 ارب ڈالر اگر یہ آ جائے تو یہ جو 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر یہ جو لیتے ہیں اس کا ضرورت ہی نہیں پڑے، اور وہ 1 ارب ڈالر کے باہر پڑے ہوئے. تھینک یو ویری مچ ایوب صاحب. کیونکہ ہم پروگرام آج جعلی ڈگریز پہ تو ہم اس کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. وہی بات کہ وہ بچہ جو پڑھ کے اس کی ماں سے کہتی ہے تم پڑھو تو پھر تم پاس ہو گئے، چیٹنگ کے بغیر تم نے جا کے آگے بیٹھنا ہے، بڑا آدمی بننا ہے، اس کو کیا میسج دیں گے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ اچھا میسج تو نہیں گیا. انہوں نے بڑا ایک جرم کیا ہے اپنے، بلکہ آئینی طور پر اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. مگر اس میں الیکشن کمیشن نہیں الیکشن کمیشن بتا دیا نا کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس آئے گا، اس میں ابھی سپریم کورٹ نے ہمارے فیصلے کی تائید کی ہے. میں نے کہا 3 سال کی سزا دی جائے گی. نہیں اس میں نہیں آتا. ایک ادارہ ہے نا، اس میں ایک سسٹم ہے. یہ دیکھیں انہی کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ قمر صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا. میں فریہ بتا دوں، ایک کلیئر سن لیں، یہ مجھے بھائی کی بات بہت اچھی لگی. یہ اس کو ایک چینج کہیں گے پاکستان میں. یہ پہلے نہیں تھا کہ آپ کو اپنی آزادی سے آپ اپنی رائے دے سکتے تھے، ٹی وی پر کسی سیاستدان کے خلاف بول سکتے تھے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ کیونکہ ہم ان کی پراپرٹی ہیں. اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو وہ اس کا اثر آنے والی نسلوں پہ پڑے گا. اگر ہم اچھا کام کریں گے تو لوگ ہماری ہی تعریف کریں گے، تو وہ میسج ایک اچھا کنوے ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو آپ بات کر رہی تھی، یہ چینج ہے پاکستان میں جو آہستہ آہستہ بڑھے گی. اور جب لوگ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے تو وہ ضرور آپ کی پارٹی کو، آپ کی کریڈیبلٹی کو آہستہ آہستہ چیک کریں گے. تو نہیں پتا کہ الیکشن کمیشن نے جن لوگوں کو پاس کر دیا ہے ان کی ڈگریاں جعلی ہیں، لوگوں کو کیا پتا؟ دیکھو انہوں نے ان کی جو اگلی بھی آ رہا تھی کہ اس طرح اور بھی بہت سی سیٹوں پہ لوگ سرکاری سیٹوں پر بیٹھے ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو جعلی ڈگریاں لے کر وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں. ان تمام لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کالز کر رہے ہیں، ہم جلدی سے بات سنیں گے پلیز، کیونکہ بہت سارے لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. کیپ یور میسج شارٹ اینڈ پریسائز. محمد انوار صاحب کیا کہیں گے آپ جعلی ڈگریز کے بارے میں؟ یہ میں ابھی شیر علی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ میرے تھرو بات کر سکتے ہیں. آپ نے کیا بات کہنی ہے؟ یہ ابھی شیر علی صاحب کو کل کسی نے وزیر نے دھمکی دی تھی کہ یہ جو جعلی ڈگریوں کا کیس ہے تو آپ اس کو بند کریں، تو میں ان کو شاباش دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ شاباش دے رہے ہیں، آپ کی شاباش پہنچ گئی عابد شہری صاحب کو. اس کے علاوہ کوئی اور کالر ہے تو ان سے ہم بہت بڑے فین ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو جی جلدی سے بتائیے گا جعلی ڈگریز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام. یہ جعلی ڈگری کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں تو الیکشن کمیشن کا پہلے یہ کام تھا کہ ان کو چیک کرتے پھر ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیتے. اب پانی سر سے گزر گیا، اب کیا رونا؟ اب رونا نہیں چاہیے. جو بھی اس وقت رہ گئے ہوئے اسمبلی کے اندر میں جعلی ڈگری والے، ان کو چیک کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی رکنیت کینسل کر دیں.
बड़ी आपने अच्छी बात की है मेरे भाई, थैंक यू सो मच सर। बात यही है हम जितना मर्जी शोर मचा लें, किस तरीके से उसको हम कर सकते हैं? नहीं, ज़ाहिर तौर पर तो इमीडिएटली जो कार्रवाई ये की जाए कि जिनकी जाली डिग्रियां साबित हो गई हैं उनको आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की पाबंदी लगाई जाए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वही फैसला दिया है जो अवामी नुमाइंदगी एक्ट की सेक्शन 7982 में लिखा हुआ है कि 3 साल की सजा हो सकती है। और वही हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर कोई जालसाजी करे तो हमारे कानून में आइन में लिखा हुआ है कि अगर किसी मौके पर स्टेज पर बात सामने आएगी तो वो सजा हो सकती है।